پھر باقی مذاہب آئے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہ باتیں جو ہیں یہ اس طرح کے میتھولوجی میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اچھا، جو بڑے مذاہب میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ ہیں، جن میں قدیم ترین مذہب ہندوازم کہلاتا ہے، اور پھر اس کی شاخوں میں بودھزم ہے، پھر جینزم ہے، اور اسی سے پھر آگے چل کے سکھزم جو ہے وہ بھی اسی سے ڈیولپ ہوا، ایوالو ہوا۔ دوسری جو کیٹیگری ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سامی مذاہب ہیں۔ سامی مذاہب وہ ہیں کہ جس کو سامی نسل نے سب سے پہلے قبول کیا، ورنہ وہ اب موجودہ اصطلاح میں ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان میں بعض مذاہب وہ بھی ہیں جو مشہور مذاہب ہیں کہ جن کا ان دونوں فیملی سے تعلق نہیں ہے۔ فیملی سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ہندوازم کو لیتے ہیں تو بدھزم اس میں سے نکلا آف شوٹ ہے، سکھزم اس میں سے نکلا، جینزم اس میں سے نکلا، لیکن مثلا زوریسٹرنزم ہے، زوریسٹرنزم کسی ایسی شاخ سے نہیں نکلا، نہ اسلام سے نکلا ہے اور نہ کسی ایسی دوسری شاخ سے نکلا ہے، بلکہ وہ کلچرلی ایران میں پلا بڑھا، اور اس کی جو وہ ہیں آف شوٹس وہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ بیبلونین اس سے جا کے مل جاتی ہیں، مصری تہذیب سے جا کے مل جاتی ہیں، جہاں یزداں اور اہرمن دو قوتوں کا تصور جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ اب جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ زیادہ تر اللہ کی صفات سے متعلق ہے کہ خدا کے موجود ہونے کا تصور کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی صفات کا تصور کیا ہے۔ اب مثلا بدھزم میں خدا کا تصور نہیں ہے۔ بدھزم یہ کہتا ہے کہ اور نہ آخرت کا تصور ہے۔ بدھزم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی نے نروانا حاصل کر لی، نجات حاصل کر لی، تو وہی اس کا الٹیمیٹ گول ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ بھگوان، بھکشو اور یہ وہ جو ساری اصطلاحات چلتی ہیں ان کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے، بلکہ سیلف ریلائنس پہ اور کہنا چاہیے کہ کلچرائزیشن پہ کہ آپ اپنے نفس کو کریں اور یہاں تک کہ آپ اطمینان اور نجات پا جائیں، تو ان کے وہاں تصور نہیں۔ اسی طرح سے جینزم میں ہم دیکھتے ہیں تو جینزم میں بھی خدا کا کوئی ایسا واضح تصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ دونوں ہندوازم سے نکلے ہیں لہذا اس کے متعدد خدا جو ہیں ان کا بہرحال پرتو جو ہے وہاں پایا جاتا ہے، اور وہ صفات کی حد تک لیکن مجسم صورت میں مختلف مذاہب میں ہمیں موجود نظر آتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے جو ہمارے ناظرین میں شاید بیشتر کو نہ پتہ ہو، وہ یہ ہے کہ جب ہم ہندو میتھولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی مذہبیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ہم پارسی یا زوریسٹرین اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے اس قدر متاثر ہیں کہ صرف لینگویج کے فرق کی وجہ سے ان کے جو دیوتا ہیں ان کے ناموں کا فرق ہے وہ لینگویج کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک سے دیوتا ہیں ان کے ایک سے کام ہے، ٹھیک ہے، ایک سے پاورز ہیں ان کے، ایک سے ڈیلیگیشن ہے۔ اسی صورت سے حیران کن بات یہ ہے کہ دو میتھولوجیز ساتھ ساتھ وجود میں آئی ہیں، ایک گریک میتھولوجی ہے اور ایک رومن میتھولوجی۔ جب ہم ان دونوں کو پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گریک گاڈز کو رومن لینگویج کا روپ دے کے وہ رومن میتھولوجی بن گئی، اور باقی ڈسکرپشن جو ہے وہ اس کی سیم ہے۔ تو ایک خدا کا یعنی توحید کا کہ اس میں سارے وہ اس کے انٹیگریٹڈ پارٹ ہو، یہ تصور ہمیں نہیں ملتا۔ خدا کا تصور یا آپ کہہ لیں الٹیمیٹ بینگ کا یا سپریم گاڈ کا تصور ہے، وہ اس قسم کا تصور جیسے ہندوؤں میں پرمیشور کا تصور ہے، یا ہم گریک میتھولوجی میں لیں تو وہاں زیوس گاڈ ہے کہ جو سب سے عظیم گاڈ ہے۔ تو اس طرح سے سپریم گاڈ کا تو تصور ہے، لیکن ایک ایسا گاڈ کے جو آل کمپریہنسو ہو وہ ہمیں نہ مصری میتھولوجی میں نظر آتا ہے، نہ بیبلونین میتھولوجی میں نظر آتا ہے، نہ گریک نہ ہندو میتھولوجی میں نظر آتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی آپ کہہ لیں کہ جو ایرانی میتھولوجی ہے جس کے اوپر علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی بھی ہے فلسفہ عجم کے اوپر، وہ بھی بنیادی طور کے اوپر اس قسم کی کوئی وہ پیش نہیں کرتی. اور اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ڈفرینٹ فیزز آف اینڈ ڈفرینٹ فیسز آف گاڈ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو ایک بگ گاڈ کو مان بھی رہے ہیں اور اس کو ایسیس کر رہے ہیں. جب آپ سامی مذاہب کے اس میں آتے ہیں تو سامی مذاہب میں یا ابراہیمی مذاہب میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلم عقیدے کے مطابق تمامی جو انبیاء اور رسول تھے وہ توحید کے ہی پرچار کرنے والے تھے. لیکن جیسے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کی کوئی تفصیل علیحدہ سے نہیں ملتی. نوحدک لا جو ہے وہ علیحدہ دریافت ہوا ہے، اس کی تختیاں بھی دریافت ہوئی ہیں، لیکن وہ بیسک معلومات کے اوپر ہیں. اسی صورت سے آگے چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کے صوف ابراہیم و موسیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا کوئی صحیفہ جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. جو کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کی گئیں یا دیگر انبیاء سے، ان کو سوڈو ایپیگرافا کہا جاتا ہے خود بیبلیکل اسکالرشپ میں، جس کا مطلب ہے کہ یہ کتابیں ہیں جو بعد میں لکھی گئیں اور وہ ان سے منسوب کر دی گئی. تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو مختلف انبیاء سے منسوب ہیں، اور لیکن یہ کہ وہ کینونائز نہیں ہوئی، یعنی بائبل میں شامل نہیں کی گئی. تو ان میں ہمیں ایک تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ ایک خدا کا تصور ہے جو خاص طور پہ اگر ہم اب بائبل کی پہلی 5 کتابیں جو پینٹیٹیوش کہلاتی ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے. تو ان 5 کتابوں میں ایک گاڈ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ گاڈ جو ہے وہ ایک پریجوڈس گاڈ ہے کہ جو فیور کرتا ہے بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے، انہیں کو احکام بھی دیتا ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں پہ عذاب بھی نازل کرتا ہے، سب کرتا ہے، اور فیور بھی جو دیتا ہے مختلف انبیاء کے ذریعے سے. تو وہ جیلس گاڈ جو ہے، ہم ان کی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں، وہ جیلس گاڈ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا گاڈ ہے. اور یہ وہی گاڈ ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے. اور اس نے ان میں یہ ہوا پھر کہ جو ایک خدا کا تصور تھا وہ ڈسٹارٹ ہوا. وہ ڈسٹارٹ کیسے ہوا؟ وہ ڈسٹارٹ ایسے ہوا کہ جب بنو خز نسل نے حملہ کیا یروشلم پہ، اس کو سب کو تباہ کیا، اور اب بنی اسرائیل کو قید کر کے یہ بابل لے گیا اور وہاں یہ قید رہے، وہ سب رہا. تو یہ اصول ہے معاشرت کا کہ جب دو قومیں آپس میں ملتی ہیں، رہتی ہیں ساتھ، تو ایک دوسرے کے اثرات کو قبول کرتی ہیں. تو جو بیبیلونین مائتھولوجی تھی اور پینتھیون تھا، یعنی گاڈز کا تصور، مجلس خداؤں کی مجلس تھی، وہ تصور پینتھیونز کا تصور جو تھا وہ لیا، اور اس طرح سے یہودیوں میں بھی بت پرستی اور یہ چیزیں شروع ہوئیں، جس کو پھر جب یہ واپس آئے، جب خسرو نے وہاں حملہ کیا اور اس کو بابل وغیرہ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، اس وقت اس نے کہا کہ بھئی بابل سے کہ تم لوگ اپنے علاقوں میں واپس جاؤ اور وہاں جو بھی تمہیں مذہبی تعلیمات ہیں ان کے ریوائول کرو. رہے یہ اسی کے انڈر میں زیورس کے، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی ایک وہ قائم کی. تو اس وقت پھر ریوائول ہوا تھیولوجی کا بھی، خدا کے تصور کا، ایک خدا کے تصور کا. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو کتابیں ہیں، کتابیں بک آف عزرا اور نہمیہ، وہ پوری پکچر کھینچتی ہے کہ کس طرح سے مذہب ریسٹارٹ ہوا اور کس طرح سے پھر ریسٹور کیا گیا. اچھا، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی آگے بہت ساری چیزیں. لیکن جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوشع کی طرف جو حضرت موسیٰ کے نائب بیان کیے جاتے ہیں، حضرت یوشع کی طرف جو صحیفہ منسوب ہے اور بائبل کے سورسز ہیں، اس میں واضح طور کے اوپر کنڈم کیا گیا ہے ان یہودیوں کو کہ جو بت پرستی میں اور اس میں مبتلا ہو گئے تھے، اور دوبارہ گویا تھیولوجی کو یا کنسیپٹ آف گاڈ کو
اور اس کے ایٹریبیوٹس کو دوبارہ پیوریفائی کرنے کی وہاں کوشش کی گئی ہے. تو یہ کہانی ہے کہ جو سامی مذاہب میں آگے چلتی ہے یا ابراہیمی مذاہب میں آگے چلتی ہے، یہاں تک کہ ہم پہنچ جاتے ہیں پھر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تصور آتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہمارے عقیدے کے، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو انجیل کا وہ ہے. لیکن جو ان کی بنیادی طور پہ تھیولوجی تشکیل پائی ہے، اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں ناظرین کے لیے. وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بائبل کی جو یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بکس تھیں، تورات جس کو کلیکٹیولی کہا جاتا تھا، حالانکہ تورات پہلی 5 کتابیں تورات ہیں، باقی تورات نہیں ہیں. تو بہرحال وہ جو تھا اس کو ہی سب کی تصدیق کی ہے حضرت مسیح نے، اس کو کنڈم نہیں کیا. ٹھیک. تو جو یہودی تصور تھا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے لیا جی، لیکن کیونکہ پہلا جو چرچ ہے وہ گریک چرچ ہے، سب سے پہلا عیسائی چرچ قائم ہوا یونان میں. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر وہی پھیلا ہے شام میں، مختلف چرچز جو تھے وجود میں. تو وہاں کی اپنی جو سوشل کنڈیشنز تھیں اور تھیولوجی تھی، اس نے پھر عیسائیت کے اس کے اوپر اثر ڈالا، فیتھس کے اوپر اس کی انٹرپریٹیشن پہ اثر ڈالا. اب وہ اثر اس طرح سے ڈالا کہ جس وقت ان علاقوں میں عیسائی پنپ رہے تھے تو ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، جس کو ہم لوگ ہیبرو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کا کوئی اوریجنل لینگویج میں نسخہ نہیں تھا، بلکہ لیٹن ترجمے تھے. اور اس میں انہوں نے اپنی طرح سے فادرز نے سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا یہ کہتا ہے، خدا وہ کہتا ہے، خدا وہ کہتا ہے. اور پھر سرمنز کا سلسلہ تھا، جیسے پولس رسول کے خطوط ہیں اور دوسرے اور سرمنز ہیں، ان کی کتابیں بھی. تو اس طرح سے ایک گریک کہنا چاہیے انوائرمنٹ میں، اور اس میں ایک نئی تھیولوجی وجود میں آئی کہ جو یہاں سے نکلی تھی. ٹھیک ہے. جو ہیبری تھیولوجی سے اس سے نکلی تھی، لیکن علاقائی اثر کے تحت وہ دوسری تھیولوجی میں گویا کہ تبدیل ہو گئی. اچھا، اب ہم اس سے اور آگے اگر بڑھیں تو گریک تھیولوجی کا جو اثر ہے بنیادی طور پہ دیکھیں، جب ٹیسٹمنٹ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، دو کہنا چاہیے کہ قبل مسیح جو کیلنڈر ہم لیتے ہیں تو 2 قبل مسیح میں ہوئی. اسی زمانے میں اس سے تھوڑا پہلے ایک یہودی فلاسفر تھا، اس کا نام تھا فیلو دا جوڈیا. فیلو دا جوڈیا جو تھا وہ گریک جاتا ہے، وہ اسکندریہ میں تھا، اسکندریہ میں بھی یہودیت تھی. وہ گریک جاتا ہے اور وہاں وہ گریک فلاسفی کو حاصل کرتا ہے. اور گریک فلاسفی کو جب وہ حاصل کرتا ہے تو عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو گریک فلاسفی کے تناظر میں اور ان کے آرگومنٹس کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کرے. تو اس طرح سے گریک فلاسفی کا اثر جو ہے وہ یہودی جو یا آپ کہہ لیں کہ ہیبریو تھیولوجی ہے اس کی انٹرپریٹیشن پہ پڑتا ہے، اور وہ پھر تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے اپنے ڈائنامکس میں. اتنے میں جو کرسچن تھیولوجی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، چرچ بن جاتا ہے، گریک میں ہی چرچ بنتا ہے اور وہیں اس کی تبلیغ شروع ہوتی ہے. تو وہاں سے یعنی فیلو کی تعلیمات یا یہودیت کی وہ تعلیمات جو ہیلینائز تھیں، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اصطلاحاً، یا گریک جن کے اوپر وہ تھا اثر تھا، وہ چیزیں جو تھیں وہ عیسائی تھیولوجی میں بھی آ گئی. اور عجیب بات ہے کہ یہ جو تھیولوجی کریٹ ہوئی، اسی میں پھر یہ جو ٹرینٹی کا تصور آتا ہے یا حضرت مسیح کے خدا ہونے کا تصور آتا ہے، یہ اسی گریک جو تھاٹ ہے وہاں سے ہے. اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں آپ کو کہ گریک فلاسفرز کے وہاں ایک بڑا سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ گاڈ ہے. صحیح. لیکن گاڈ نے کیسے یہ چیز کریٹ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے اس کو کہتے ہیں عقل اول یا
فرسٹ پریمیسز عقل اول تھی، اور عقل اول کے ذریعے سے پھر دوسری وہ پیدا ہوئی، پھر اس نے تیسری کو پیدا کیا، تیسری چوتھی، اس طرح سے ملٹیپلائی ہوئے. تو یہ جو چیز تھی اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے 3 جو گاسپلز ہیں، انجیل متی، لوکا اور مرقس، یہ 3 علیحدہ ان کو سینوپٹک گاسپلز کہتے ہیں. اور چوتھا جو ہے گاسپل آف مارک، وہاں یہ بات کہ وہاں شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ گاڈ از دا ورڈ، ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دس اینڈ دیٹ. ان کا وہ ورڈ کیا تھا جس سے گاڈ نے یہ کریٹ کیا سارا؟ ان کا دیٹ واز جیسس کرائسٹ. کیونکہ انسان کے الفاظ، کسی بھی شخصیت کے الفاظ اس کی ذات کا جز ہوتے ہیں، لہٰذا اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گاڈ کے جز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک نئی تھیولوجی جو ہے ورڈ آف گاڈ کی تھیولوجی، وہ پھر ہمیں بک آف جان سے، گاسپل آف جان سے ہمیں ملتی ہے. اور اس طرح سے یہ ٹرینٹی کا تصور، 3 خدا ہیں یا ٹرین گاڈ کے 3 ایک میں جمع ہیں، یہ تصورات جو ہیں وہ ملتے ہیں. صحیح. یہاں تک کہ 250 آ جاتا ہے، اور 250 میں نیو پلوٹینزم کا جب وجود ہوتا ہے پلوٹینس کے بعد، تو پھر تھیولوجی کی ایک نئی شکل آتی ہے. لیکن اتنی دیر تک 250 سال میں یہ اندلس میں، اسپین میں، ادھر ادھر یہ پھیل چکی تھی ساری. صحیح. اور وہاں مسلمان بھی لوگ ہو رہے تھے، مسلمس بھی وہاں، اور جو اب ابن رشد وغیرہ وہ اسی علاقے میں تھے، وہ اس کو سیکھ بھی رہے تھے، سب کر رہے تھے. اور جب انہوں نے مسلم تھیولوجی کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا تو اس میں یہ اثرات جو تھے وہ کیے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے، ماشاءاللہ سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا. اچھا، ایک اور جب عرب کی طرف آ جاتے ہیں ہم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے آئے، اس سے پہلے جو عرب کے کفار تھے، اگر آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ ان کا خدا کا تصور کیا تھا، کہ وہ یہ کیونکہ وہ بتوں کو مانتے تو یہ وہی ہندو مت ہی تھا یا وہ مذہب ڈیفرنٹ تھا ہندو مت سے؟ دیکھیں، اگر ہم وہاں آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں جزیرہ نما عرب میں، تو اس کا جو ملتے ہیں ڈانڈے ملتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہویئی بن اخطب تھا کہ جس نے یمن میں دیکھے اور پھر اس نے یہاں لا کے رکھ دی. ایسے کوئی بات نہیں، کیونکہ جو عرب کا سویلائزیشن تھی اس وقت کی، وہ عرب سویلائزیشن صرف مکے تک محدود نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ ہمیر اور یمن اور ان سے بڑے تعلقات تھے ان کے، تھا وہاں آنا جانا تھا. اور وہاں یہ آئیڈیلزم جو تھا وہ چل رہا تھا، بت پرستی جو تھی وہ چل رہی تھی. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اسلام آیا ہے، ایمرجنس ہوئی ہے اسلام کی جزیرہ نما عرب میں، اس زمانے میں یمن وہ ایتھوپیا کے زیر اثر تھا، اور ایتھوپیا والے وہاں حکومت کیا کرتے تھے. اور یمن میں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہودیت اور عیسائیت جو تھی وہ بہت پہلے سے آ گئی تھی. تو یہ جو ہے ایتھوپیا، یہ کیونکہ ایک آکورڈ ملک تھا اور وہ تھا سویلائزیشن اس کی. اور آج بھی یہ ہے کہ جب آپ ایتھوپیا پہنچتے ہیں تو آپ کیلنڈر کے حساب سے 7 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک کیلنڈر چل رہا ہے. تو وہ جو کنٹیکسٹ ہے اس میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی. صحیح. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھا، اب ہمیں تشبیہ نہیں دینی چاہیے، اور نہ دیں گے ورنہ ہمارے وہاں جذبات کو جلدی ٹھیس پہنچ جاتی. عرب میں ہمیں اور بھی دیگر علاقوں میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مختلف قبیلے ہیں انہوں نے مختلف بت اور مختلف خدا کیوں بنائے ہوئے تھے؟ بیکاز اٹس اے سیکرڈ بزنس، یہ ایک مقدس تجارت ہے. یہ جو بتوں کا تصور ہے تو اور عرب میں ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت تھا، یہ بنیادی طور پہ ایک سیکرڈ بزنس تھی. اور سیکرڈ بزنس اس طرح سے تھی کہ جو ہم قبیلے کے سردار ہیں تو ہماری جو بات مانی جائے گی اور ہمارے اس پہ وہ آئیں گے، تو کیا اتھارٹی کیا ہے پیچھے؟ تو ہم نے کہا بھئی ہمارے پیچھے اتھارٹی لات کی ہے. دوسرے نے کہا کہ ہمارے پیچھے اتھارٹی جو ہے وہ منات کی ہے. تیسرے نے جو ہے وہ حبل کی کہی مثلا، یا بال کی کہی، اس طرح سے.
تو قبائل نے یہ اس لیے وہ کیے تھے کہ لوگ ان کو خدا مانتے ہیں اور ان کے نام پہ چڑھاوے کرتے ہیں، بھئی ہم نہیں کچھ مانگ رہے، یہ تو ہمیں اس کے اوپر کرنا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ مزاروں پر مختلف اس کے اوپر لوگ جا کے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس پیر سے یا اس سے وہ عقیدت ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سجادہ نشین بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ان کا ہاتھ ہے۔ جی تو یہ بنیادی طور پہ ایک سیکرڈ بزنس تھی کہ جو مختلف علاقوں میں رہی، وہ عرب میں بھی تھی۔ اب ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ 365 بت اگر مانتے ہیں وہ، تو ایک اللہ کو بھی مان لیں، ان کے لیے کیا مشکل تھی، 366 ہو جاتے۔ لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، وہ بت جو ہیں ان کی نفی کر کے ایک نئے گاڈ کی گویا ان کی انٹروڈکشن، اس کی انٹروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیکرڈ بزنس جو ہے وہ بند ہو جائے گی، صحیح، اور اب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے نام پر ہوگا، اور جو جیسا اللہ کہے گا ویسا ہوگا۔ تو اسلام میں تو نذرانے چڑھانے کی خانہ کعبہ پہ یا یہ وہ، اس کی تو گنجائش ہے نہیں، کوئی تعلیم ہی نہیں ہے اس کی، لہٰذا انہیں یہ وہ ہوا کہ یہ تو ہم یہ پیغام آگے بڑھا تو ہم معاشی طور پہ کمزور ہو جائیں گے۔ یعنی اہل مکہ کی اور اطراف کے لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے وہ تھیولوجیکل گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اے محمد تمہیں نبی نہیں مانتے، کسی نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو گاڈ نہیں مانتے، صحیح، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ ان کو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے مختلف باہر کے قبائل بھی ہم کو مانتے ہیں اور ان بتوں کو پوچھتے ہیں دور دور سے آ کے، اور نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اس کو پولیٹیکل اور اکنامک تھریٹ کے طور کے اوپر لیا، اور یہی وجہ تھی کہ ہجرت کے بعد بھی یہ سلسلہ جو مخالفت کا وہ جاری رہا، کیونکہ کنورژن جاری رہی۔ اگر حضور کے وہاں سے چلے جانے کے بعد، ہجرت کے بعد کنورژن رک جاتی ٹورڈز اسلام، تو شاید اہل مکہ کی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے مقامی یہودیوں سے مل کے وہ کیا کہ وہ یہودی اور عیسائی کیوں شامل ہو گئے ان کے ساتھ، ان پیگنس کے ساتھ، بت پرستوں میں وہ کیوں شامل ہو گئے؟ وہ اس لیے شامل ہو گئے کہ ایک سملر بزنس انہوں نے اپنے ربائز کے نام کے اوپر چلائی۔ واہ، ان کا یہ تو مسئلہ پیدا کر دے گا، لا الہ الا اللہ سب سے بڑا خطرہ ہے، چلو محمد کو مان لیں، لیکن لا الہ الا اللہ تو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ جو اسلام کا تصور توحید ہے، بنیادی طور کے اوپر ایک پولیٹیکل انٹیگریشن اور ایک اکنامک انٹیگریشن، اور کہنا چاہیے کہ وحدت اجتماع جو ہے اس کی طرف بنیادی طور کے اوپر لے جانے والا تھا، رادر دین پرستش اور چڑھاوا۔ واہ، کیونکہ بتوں کو حضرت ابراہیم کے واقعے میں قرآن میں آتا ہے کہ تم یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، اور وہ خود بھی جانتے تھے۔ یعنی عرب شاعری پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ بعض جگہ یہ ہے کہ وہ آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے بت کے اوپر، اس کے خدا کے اوپر کوئی کتا پیشاب کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسا خدا ہے کہ جس کے اوپر کتا پیشاب کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس سے عبا کرتا ہوں، میں نہیں اب نہیں مانوں گا اس کو۔ دوسرا ہے وہ اس کے اوپر کچھ چیز پڑ گئی، درخت گر گیا تو وہ ٹوٹ گیا۔ تو ان میں ظاہر ہے کہ آبزرویشن کے تھرو یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھیں، لیکن یہ آئیڈیاز کنسولیڈیٹڈ نہیں تھے۔ تو اسلام کا جو تصور آیا توحید کا کہ ایک تو ون گاڈ، پھر اس کی جو صفات تم علیحدہ علیحدہ مانتے ہو کہ یہ جو ہے یہ رزق کا دیوتا ہے، یہ جو ہے یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ دفاع کا دیوتا ہے، یہ فلاں چیز کا دیوتا ہے۔ نو، دیر از ون گاڈ۔ تو انٹیگریٹڈ ہو گئے، اور خداؤں کی جو ان کے خدا تھے ان کی پاورز جو تھی وہ چھن گئی، پولیٹیکل پاورز بھی چھن گئی اور ان کی اکنامک پاورز بھی چھن گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اسلام کا جو تصور توحید ہے کہ ایک خدا تو پھر اس کا ایک ہی نظام، متعدد قبائل کے نظام نہیں ہوں گے، ایک ہی نظام ہوگا خدا کا، اور وہ کیونکہ سب بندوں کو ایک ہی طرح سے دکھتا ہے، رب العالمین ہے، سب کا سسٹینر ہے، تو وہ ان کے لیے اس کی پروویژن بھی ایکول ہے، کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن، یہ سب وہ مطالب ہیں جو پھر توحید سے ایمینیٹ ہوتے پھوٹتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کا وقت دینے کا بڑا شکریہ، ہم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس موضوع کو آسان کر کے سمجھایا، تھینک یو سو مچ۔
ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع کو بڑا ہی کھول کر بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھایا. مجھے اجازت دیں، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.